أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو السلام آج ورحمۃ اللہ کورس کے وبرکاتہ۔ آخری سبق میں، اور انتہائی خوشی کی بات ہے اور اللہ کے شکر کی بھی الحمدللہ۔ کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس کے فضل سے ہم اس کلاس کی طرف ہماری توجہ ہوئی، قرآن سیکھنے کی طرف، اور روئے زمین پر جو بہترین کلاس ہم اٹینڈ کر سکتے تھے اس میں اللہ نے ہمیں بٹھایا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ہم، لیکن انشاءاللہ اگلے 2 دن بھی ہماری آپ کے لیے خاص طور پر ہم نے ریویژن کو اسکیجول کیا ہے، اس کی کلاسز ہوں گی، آپ اس میں بھرپور حصہ لیں تاکہ بہترین طریقے سے آپ اس کا کوئز دے سکیں۔ تو آج کی کلاس سبق نمبر 20 کے پہلے حصے میں ہم جو ہے آؤ قرآن سمجھیں، اور یاد رہے کہ یہ کورس جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے ڈیزائن کیا ہے، ہم اسے کوشش کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس سبق کے اندر، یعنی جو آج ہمارا لیسن ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ 50% قرآن پڑھ لیں گے، قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ میں آئے گا، تو کیا ایسا ہمیں آتا ہے یا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ سیکھیں گے۔ آج گرامر میں ہم آخری سبق گرامر کا بھی پڑھیں گے، اس میں آسان کام ہے، آپ نے بڑے ٹیبل بنا لیے، آج ہم چھوٹے ٹیبل بنائیں گے، شارٹ ٹیبل، اور آخری جو ہے نا ضمائر کو جوڑیں گے۔ تو یہ آج کے ہمارے اسباق ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر، جو سبق پیچھے آپ نے پچھلے ہفتے میں 19واں سبق پڑھا تھا، تو جو ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ کا، وہ ہم نے وہی پورا کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کر یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے 50% قرآن کے الفاظ سیکھے ہیں یا نہیں۔ تو ہم سورہ بقرہ کی چند آیات کو لیں گے، پھر قرآن پاک کی کچھ اور آیات کو لیں گے، اور پھر ایک اور یعنی لیں گے، دعائے قنوت کو لیں گے۔ ان کا ترجمہ آپ میرے ساتھ خود کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس قدر الحمدللہ خود سے قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو جب بھی ہم قرآن شروع کرتے ہیں، یاد رکھیے تعوذ سے کرتے ہیں، اور تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے طریقہ کار میرا یہ ہوگا، اچھا 3 مقاصد ابھی ہم پورے کریں گے۔ ایک جو بنیادی مقصد ہے، ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے ہم نے قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے کہ نہیں۔ 2، آپ یہاں پر کچھ ایسے اسکل سیکھیں گے کہ جو اس کورس کے اوور آل مقاصد کو پورا کریں گے، اور میں یہ اس کو پورا کر کے آپ کو آخر میں کورس کے آبجیکٹیوز دکھاؤں گا۔ اور نمبر 3 بہت امپورٹنٹ، کہ اب آئندہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کا وہاں پڑھنے کا انداز کیا ہو۔ یہ بڑی خاص چیز آپ نے سیکھنی ہے، الفاظ کو دیکھیں کیسے، ان کے ٹکڑے کیسے کریں، اور جب قرآن میں آپ ترجمہ ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کورس بڑا بہترین، بڑے اچھے نمبر، اور جب قرآن کھولیں تو ہم ڈر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، بلکہ وہاں اس کی اپلیکیشن ہے کہ یہ کتاب جب آپ کھولیں آپ کو سمجھ آئے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آیہ مبارکہ، اس میں آپ خود غور کریں۔ اچھا پلیز تھوڑی دیر کے لیے وہ جو رٹے والا ترجمہ لگا ہوا ہے نا، اسے سائڈ پہ رکھ لیں، آپ ہر لفظ کو دیکھیں، اس میں سے کون سے لفظ کا ترجمہ آپ کو خود آتا ہے۔ تو الف لام میم کو اگر چھوڑ دیں، ذالکا، کیا آپ اس کا اشارہ کر سکتے ہیں؟ آپ سب مجھے بس آپ چیٹ باکس میں آج رسپونڈ کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، آج کافی ہمارا لیسن ہے۔ تو ذالکا کا ظاہر اشارہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں درمیان میں ایک دفعہ آپ سے پوچھا کروں گا، آپ خود اشارہ کریں اور پھر میرا اشارہ دیکھیں،
تو اگر میں آپ سب سے کہوں ذالکا کی جمع کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے فوری سارے؟ اپنے کانوں کو سنوائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. نہیں، ذالکا کی جمع کیا ہے؟ اولائکا. اور اگر میں آپ سب سے کہوں ذالکا کی مؤنث کیا ہے تو آپ وہ بھی فوری بولیں گے. آپ کہیں گے تل کا. یعنی ایک لفظ کے بارے میں اتنی باتیں آپ سب کو پتا ہیں. تو بات سمجھ رہے ہیں ذرا خوشی کے اظہار کے ساتھ؟ اب میں آپ سے کہوں الکتاب، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو مجھے یقین ہے آپ سب بتا سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بولا ہے الکتاب. اس کی میں اگر آپ سے جمع پوچھوں، ماشاءاللہ آپ سارے اسم کہہ رہے ہیں اور خاص اسم کہہ رہے ہیں، آپ کو اس کی جمع بھی آتی ہوگی. تو ماشاءاللہ کتب صحیح فرما رہے ہیں. لا کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اپنے کانوں کو بتائیے. لا کا معنی آپ سب نے سیکھا ہوا ہے. تو یہاں پر ابھی جو نیا لفظ ہے وہ ایک ہی ہے، ریب، اس کو ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں. فی ہی، فی ہی کا جو ٹیبل ہے، اگر میں آپ سے کہوں تو آپ پورا ٹیبل کر سکتے ہیں. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا. تو فی ہی اس میں، بالکل ٹھیک ہے. ہدن کا لفظ جو ہے ہدن، اور اس کو چلے ہم کچھ دیر کے لیے اس کو نیا لفظ کہتے ہیں. اور للمتقین جو ہے، اس کے معنی تو نہیں، میں آپ سے اگر کہوں ٹکڑے کریں للمتقین کے، کتنے ٹکڑے ہوں گے اور کیا ہوں گے یہ بتائیں مجھے. بالکل دو ہوں گے. ایکسیلنٹ، تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں للمتقین. جی. نہیں لل نہیں، یہ کوئی بول رہا ہے لل اور متقین، لل کوئی ٹکڑا نہیں بنتا. دوبارہ سوچ کے بتائیں. اب آپ لوگ لکھ بھی یہی رہے ہیں للمتقین، نہیں. لی، ویری گڈ. لی اور المتقین یہ ٹکڑے ہیں. لل کوئی لفظ نہیں پڑھا ہم نے. لی اور المتقین یہ دو ٹکڑے ہیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ، اب ذرا مجھے یہ بتائیں اس آیا مبارکہ کے، یہ دیکھیں جتنا ریڈ آپ کو میں انڈر لائن دکھا رہا ہوں اس کا معنی آپ سب کو پہلے ہی آتا ہے. تو اس آیت کا کتنے پرسنٹ آپ کو آتا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں مجھے. ہم نے تو اس آیت کا کتنے پرسنٹ کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے اس کا تو آپ کو 90% آتا ہے. اور آپ کو خالی ترجمہ نہیں آتا. ہم نے کہا آپ سے یہ تھا کہ آپ کو ترجمہ اتنا، آپ کو کیا کچھ پتا ہے. ابھی آپ نے مجھے ذالکا کا پلورل، اس کی مؤنث، اس کا ترجمہ. تو یہ اب ذرا احساس لائیں اپنے اندر کہ الحمدللہ اچھا اتنا کچھ سیکھا ہم نے اس میں، اور کتنے کم وقت میں. یہ ذرا ساتھ سوچیں تو ہے نا قرآن آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو آپ سب کہہ رہے ہیں اب اس میں بچا صرف متقین. تو متقین متقی سے ہے. اب ہم باقی کے نئے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم، تو وہ ایک کوڈ ورڈ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. ریب کا معنی جو ایک نیا لفظ ہے یہاں پر شک، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. متقین متقیوں کے لیے، متقی کہتے ہیں ڈرنے والا، متقین ڈرنے والے، یا اردو میں عام طور پہ ہم پرہیزگار، جو اللہ سے ڈرے. پرہیزگار بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق چیزوں سے رک جائے، ان سے پرہیز کرے جن سے روکا گیا. ٹھیک ہے جی. تو خوشی کے اسی احساس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں ذرا آپ خود سے دیکھیں کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں. جو نہیں بھی آتے ہوں گے نا، ان کا کچھ نہ کچھ آپ کو آتا ہے. تو آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہوگا کیا آپ دیکھیں گے نا، دیکھ کے ڈر جاتا ہے بندہ کہ پتہ نہیں مجھے یہ آتا ہے کہ نہیں. سو الذین آپ سب کو آتا ہے. اور میرے کہنے سے پہلے لوگوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. سسٹر سنوبر نے لکھ بھی دیا ہے، وہ لوگ جو. تو اس کا واحد بھی آپ کو پتا ہے کیا ہے، الذین کا. الذی، ماشاءاللہ. اچھا، یومنون کا لفظ ہم نے نہیں پڑھا کورس میں، لیکن ہم نے ایک جگہ پہ آمنو اور ایمان اور مومن پڑھا تھا. وہ بھی بھول جائیں. میں چلے فرض کرتے ہیں ہمیں نہیں آتا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یہ کون سا فعل ہے یؤمنون؟ اچھا سسٹر شبینہ لکھ بھی چکی ہیں اس میں. وہ کہہ رہی ہیں یہ مضارع ہے. مضارع کا کیا ہے؟ جمع ہے. کون سا مضارع ہے آپ سب کو پتہ ہے نا؟ یؤمنون. ٹھیک ہے جی. غائب کی، یعنی جو آپ کہتے ہیں تھرڈ پرسن والی فارم ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے وہ سب ایمان لاتے ہیں، ہے نا. ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں کتنی باتیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہیں. بی اور الغیب دو ٹکڑے. وَيُقِيمُونَ، اب یہ لفظ بھی ہم نے ڈائریکٹ نہیں پڑھا لیکن ہمیں پتہ ہے وَيُقِيمُونَ.
अस्सला, सला मुझे बताएं मुन्नस है कि मुजक्कर है, जल्दी से बताएं। सलाह का माना तो आप सबको आता है ना, ये मुन्नस का लफ्ज है, इसकी जमा कैसे बनेगी ये भी बता दें। तो आपकी माशाल्लाह सारी दोहराई हो जाएगी आज कोर्स की। कल आपकी वैसे भी हमने दोहराई भी रखी हुई है इंशाल्लाह, यानी पढ़ना पढ़ाना कैसे हमने अलिफ्ता के साथ, बिल्कुल ठीक है। और इसमें व मिम्मा, ये व मिम्मा जो लफ्ज है ना, व मिम्मा, ये भी आपको आता है। असल में इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिन और मा है। और रजक ना हम, रजक ना हम कितने टुकड़े होंगे बताएं मुझे। रजक ना हम, नहीं रजक ना हम, फिर खुद से सोच कर बताएं। कुछ लोग अभी भी तीन लिख रहे हैं, हमने कहा था फेल को हम नहीं तोड़ते। तो ये है रजक ना, रजक ना हम। कौन रिस्क दे रहा है? हम रिस्क दे रहे हैं उन्हें। तो देखें, एक और फायदा ये है, अगर आपको ये टुकड़े करने आते हो तो उर्दू जुबान भी हमें बड़ी मदद करेगी इंशाल्लाह तर्जमे को जल्दी करने में। और आखिरी लफ्ज है इसमें युनफिकून। अब ये भी लेफ्ट से हमने नहीं पढ़ा, तो युनफिकून का लफ्ज, युनफिकून, इशारा आप करें, आपको ये तो पता है ना। तो युनफिकून, और उर्दू में एक लफ्ज होता है नानो नफका, इन्फाक भी कहते हैं। तो ये देखें, ये सारे हमें आते थे। जो नहीं आते थे वो भी आसान हो गए हैं टुकड़े करने की वजह से। जो स्किल हमें आता है, मिम्मा के दो टुकड़े होते हैं, मिन और मा। तो अब पूरा तर्जमा देखते हैं। तो अब हमें देखें, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, गैब पर, व युकीमूना, और वो कायम करते हैं सला नमाज को। और उसमें से जो रजक ना हमने रिस्क दिया उन्हें, युनफिकून, वो खर्च करते हैं, वो सब के सब खर्च करते हैं, करते हैं मुदारे, पेले मुदारे, युनफिकून खर्च करते हैं। ठीक है जी। हाँ ब्रदर शेर कह रहे हैं जी जमा गायब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब देखिए किस कदर हमें चीजें आती हैं। अगली देखते हैं आया मुबारक, इसमें से आप लोग आइडेंटिफाई करें पहले क्या क्या आता है। जब भी आपने कुरान खोलना है, आयात देखनी है, उसको एक दफा देखना है, डरना नहीं है, फिर दोबारा देखना है, फिर देख के टुकड़े करने शुरू कर दें। फिर आपको, आप कहेंगे अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये मुझे आता है यूं, अच्छा ये क्या बन रहा होगा, ये इस तरह हो रहा होगा। ये प्रोसेस इंशाल्लाह करेंगे तो आपको, अब इसमें से बहुत से अल्फाज जो आपको आते हैं, तो आइए, जितने रेड हैं वो हमें आते हैं, वल्लजीना, और वो लोग जो युमिनूना, अभी हमने पढ़ा, ईमान रखते हैं, बिमा, उस पर जो, उन जिला। अब ये उन जिला का लफ्ज आम है ना, कुरान का नजूल नाजिल, उन जिला नाजिल किया गया, नाजिल किया गया, उन जिला। इलाइका, इलाइका का इशारा ये किसकी तरफ? इलाइका, आपकी तरफ। तो अब यहां पर ये बताएं, इलाइका से क्या मुराद है? का कौन है? इलाइका, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये भी साथ साथ कुरान का तर्जमा करते हुए जुबान का इजहार हमने देखना होता है कि अगर कोई जमायर जा है तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है। तो वमा, और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का, मिन से, कब्ल और का दो टुकड़े करें, आप फौरी तर्जुमा कर लेंगे। मिन कब्ल, कब्ल पहले, का आपसे पहले, तो जो भी आपसे पहले नाजिल किया गया। वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हम, ये वाला हम, यूकिनून, यूकिनून यकीन रखते हैं, ये भी उर्दू में आम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आता है। आइए एक और आया मुबारका लेते हैं, इस पर जरा गौर करें। उलाइका का इशारा आप सबको पता है, आप सारे कर सकते हैं। उलाइका, अला का माना बताएं, अपने कानों को सब लोग बताएं। अला, पता है ना सबको, माना आता है। पर माशाल्लाह, रब्बिहिम, इशारा करें और क्या बनेगा तर्जुमा? रब्बिहिम, रब्बिहिम, ये वाला इशारा, उन सब का रब। ठीक है। वाउलाई का हुमुल। तो अब यहां पे एक ही लफ्ज नहीं है, बस एक, जो हमने इस सबक में नहीं पढ़ा, वो है अल मुफलिहून।
لیکن اگر میں آپ سب سے پوچھوں یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے بتائیں جلدی سے؟ المفلحون اسم ہے، یعنی کوئی لفظ بچا ہی نہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ نہیں پتا یہاں پہ. اور واحد ہے جمع ہے، تو دیکھیں نا یہ بھی آپ جمع کو ہے. پتا ہے، اسم ہے، خاص ہے، جمع ہے، ہمیں پتا ہے. اور پھر اردو ہمیں مدد کر دے گی اور ہمیں پتا چل گیا. تو یہ دیکھیے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح یافتہ مفلحون. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. تو فلاح پانے والے ہیں. آئیے، تو یہ تو تھا ہم نے سورہ بقرہ کی کچھ آیات لی تھی. اب ہم آیت الکرسی کو لیتے ہیں، یہی پروسیس کریں گے. چلیں جی دیکھیے یہاں سے آپ کو کیا کیا آتا ہے، کون سے الفاظ آپ کو خود آتے ہیں پہلے آپ خود دیکھیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ نہیں آتے لیکن ان کی آپ کو حیت گرامر پتا ہے. کچھ کے آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کیجیے. تو کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہوگا. اگر الحی کا معنی آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. القیوم کا بھی پتا ہے آپ کو. سنتن، آپ فوری سمجھ جائیں گے کہ سنہ جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، واحد ہے، جمع ہے، اور مذکر ہے، مؤنث ہے. بات دیکھ رہے ہیں؟ اب ماشاءاللہ دڑا دھڑ لکھ رہے ہیں آپ سارے. اور نوم کا لفظ تو ویسے ہم نے پڑھا بھی تھا، الصلاۃ خیر من النوم. تو چلیں آئیے جی یہ دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے، اللہ، اللہ کا لفظ یاد ہے نا آپ کو، لا الہ الا والا، ہو سوائے اس کے. الحی، یہ اردو میں حیات کا لفظ جو ہے زندہ. القیوم، قائم ہوتا ہے قیوم، تھامنے والا، جس نے پکڑا ہوا ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. اور لا تاخذوہ، لا کا مطلب نہیں، اور تاخذوہ اسے آتی ہے، تاخذوہ اسے آتی ہے کیا، سنتن یعنی اونگ. اور اس کو اگر یاد رکھنا نا، وہ یہ کورس میں ہم نے آپ کو ایک اور بات کہی تھی کہ کوئی نہ کوئی مثال، کوئی نہ کوئی ٹپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو نوم، نیند سے پہلے کیا چیز آتی ہے ہمیں بتائیں؟ ہم سونے سے پہلے لوگوں کو کیا آ رہی ہوتی ہے؟ تو بس یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اونگ نوم آتی. سے پہلے لفظ آیا ہے سنا، سنتن، تو یہ اونگ ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا، سنتم ولا نوم، کہ اللہ تو وہ ہے جسے نہ زندہ تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. نوم الصلاۃ خیر من النوم میں پڑھا تھا، اسم ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چلیں یہاں پر غور کریں، بہت کچھ آتا ہے آپ کو. جو نہیں آتا اس کا بھی آپ کو، اگر میں آپ سے پوچھوں یشفعو، آپ فوری کہیں گے کہ سر اچھا یہ بناوٹ میں اس طرح کا لگ رہا ہے. اندہو کے ٹکڑے، بلکہ اندہو کو تو آپ نے ساروں نے کیا ہے، اندہو کا تو آپ نے ٹیبل کیا ہے نا. اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. اور اچھا چلیں مزے کی بات جو آپ سب سے کروانی چاہیے، بِإِذْنِ ہی کے ٹکڑے کریں، مجھے ٹکڑے کر کے بتائیں. بِإِذْنِ ہی کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ ماشاءاللہ سسٹر سعدیہ کہہ رہی ہیں 3. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس کے ٹکڑے کر لیں گے نا آپ کو آٹومیٹکلی سارا معنی آ جائے گا. کیا کیا ٹکڑے ہوں گے؟ بی، اذن کا لفظ اردو میں ہوتا ہے اذن، کیا معنی ہوتا ہے بھلا اذن؟ خود کو بتائیں اپنے کان کو، اجازت. اجازت. بالکل ماشاءاللہ ٹھیک فرمایا آپ نے سسٹر. اور ہی اس کی اجازت. اب یہ سارا دیکھیں اوپر لاہو کا بھی آپ کو پتا ہے، لاہو اس کے لیے ہے. ماں کا کون سا معنی آئے گا یہاں؟ ما فی السماواتی، لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض. جو گریٹ، الحمدللہ. تو مجھے شاید آپ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ لوگ کتنا اچھا جواب دے رہے ہیں اور فوری دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ تو یہ جتنا ریڈ ہے یہ ہمیں پہلے سے آتا ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. من، کون ہے؟ یاد ہے آپ کو من؟ من ربو کا، سارے جواب دیں، مائک آن کر کے مجھے بتائیں، میرے کانوں میں آواز آئے. من ربو کا،
ربو ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ اللہ ربنا اللہ تو نہیں ربنا اللہ نہیں بولنا سسٹر. اگر ہو من ربکم، یہاں ایک پوچھا گیا من ربو کا، تو جواب بن ربی اللہ. ربی اللہ ٹھیک ہے ربی اللہ. السلام علیکم. صحیح ہو گیا. من کون؟ ذلذی وہ جو یشفعو وہ سفارش کر سکتا ہے یا کرے گا، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اسی کی اجازت سے، باذنہ تو یہی بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی حکم کو بھی نہیں کہتے، جی اذن حکم کو نہیں کہتے. جی حکم کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، ایک ہی بات ہے دونوں میں. ٹھیک ہے جی. سو چلیں جی. تو جب ہم کہتے ہیں نا اذن، تو یہی ہوتا ہے معنی کہ اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت. تو سر یہ یشفا کو ہم شفاعت بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں سفارش کرے، شفاعت کرے، یہاں پہ بالکل اللہ جس کو اجازت دے گا وہ کر سکتا ہے. جی آئیے جی. اب یہاں پر اگین آپ ذرا غور کریں سارے. پہلے سب سے پہلے مجھے کون بتائے گا آپ میں سے، اب آپ ذرا ریز ہینڈ کریں. میں چاہتا ہوں میں چیک بھی کروں نا، چیلنج آپ کے ساتھ. ریز ہینڈ کریں. یہ جو یعلمو کا لفظ ہے یہ کون سا فعل ہے؟ ذرا ہم نے افعال کی ابھی تک بات نہیں کی. سسٹر طاہرہ نہیں پلیز جو ہے وہ بتائیں. وہ جانتا ہے. نہیں کون سا فعل تھا ماضی کا، بتائیں نا مجھے وہ فعل بتائیں. یعلمو سنگل جی سسٹر غزالہ بتائیں. واحد غائب. چلیں سوال میں یوں پوچھتا ہوں، یہ کس فعل سے نکلا ہے؟ عربی کے کس فعل سے نکلا ہے؟ علیمہ علیمہ علیمہ. یعلم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علیمہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سسٹر بھی ٹھیک تھی. سوال شاید مجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا علیمہ سے. اب یہ دیکھیں علیمہ یعلمو، آپ کو افعال بھی پتہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے واحد، علیمہ سے نکلا ہے. علیمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کی جمع بھی پتہ ہے یعلمون. آپ اس کا تعلمو عالمو، تعلمون نعلمو، اعلم اعلمو، لا تعلم لا تعلمو، عالم معلوم علم، یعنی آپ اس کے سارے افعال جانتے ہیں اور اسما بھی جانتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. ما بین ایدہم، بین کیا ہوتا ہے؟ بین کسی چیز کے درمیان کوئی چیز ہونا. درمیان اور ایدہم جو ہے نا، ایدہم ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان ایدہم. اس کے دونوں کوئی چیز جب ہاتھوں کے درمیان ہو تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ سامنے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے؟ بتائیں. سامنے سامنے ہوتی ہے. تو عربی میں پھر اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے سامنے ہے. وما خلفہم، خلف خلیفہ پیچھے آنے والا، بعد میں خلف بیک پہ. تو جو آگے ہو جو پیچھے ہو، جو سامنے ہو جو پیچھے ہو، تو ان کے. ولا یحیطون، اسی طرح یحیطون بشیء من علمہ. اب یہ من کے ساتھ جو علمی ہی لگا ہے، یہ علم مجھے بتائیں کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. اب اس پہ کوئی علامت تو ہے نہیں سسٹر، آپ کو کس نے بتایا یہ اسم ہے؟ سر علم اسم ہی ہم نے پڑھا ہے شروع سے. پڑھا ہے، یہ بات ہوئی نا. کیونکہ یہ اب چونکہ یہ پڑھ چکی ہیں، وہ ہم نے ٹیبل میں کہا تھا عالم معلوم علم. تو اب کوئی نشانی نہ بھی ہو تو ہمیں پتہ ہے علم لفظ جو ہے نا اسم ہے، یہ اسم فعل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کس کس لیول پہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں. الا بما شاء، تو شاء بھی پڑھا تھا آپ نے انشاءاللہ میں، شاء اس نے چاہا یا وہ اللہ چاہتا ہے. نہیں. ٹھیک ہے جی. الا مگر، لا سے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں ریڈ والے سارے ہمیں آتے تھے. یعلم وہ جانتا ہے، جو بھی
बाइन आइदीहिम, उसके सामने है, यानी उसके हाथों के दरमियान से मुराद उसके सामने है। ये अरबी एक्सप्रेशन है, ये याद रखना, जुबान का अंदाज है। वमा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है। वला युहीतूना, और नहीं अहाता कर सकता। तो उर्दू का लफ्ज अहाता जो है यही युहीतूना अरबी से, बिशैइन, ये भी हमें आता है किसी चीज का, मिन इल्मी ही, उसके इल्म में से, इल्मी ही उसके इल्म में से, मिन, इल्ला मगर, बिमा शाआ, जितना वो चाहे, या जितना उसने चाहा, बस सर उतना। यहाँ जी, तो आइए जी, अब इस पे गौर कीजिए। वासिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अजीम। तो जरा तोड़ें अल्फाज को, कौन से अल्फाज टूट रहे हैं, कितने टुकड़े बन रहे हैं। और हो सकता है किसी लफ्ज को आप तोड़ें तो आपको माना आ जाए उसका। अगर मैं आपसे पूछूं हिफ्जुहुमा के कितने टुकड़े हैं, तो लिखें, मुझे बताएं कितने टुकड़े हैं इसके। गौर से सोच कर बताएं कितने हैं। हाँ, जो लोग 2 लिख रहे हैं वो जरा टुकड़े करके बताएं, जो 3 लिख रहे हैं वो भी करके बताएं साथ। कैसे बनेंगे टुकड़े? हाँ नहीं, ये जो हिफ्ज हु और माँ बना रहे हैं ना, वो नहीं है। हिफ्ज और हुमा, 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 ये आपको याद है हमने पढ़ा था, हुमा भी पढ़ा है हमने। हमने हुआ पढ़ा है, हम पढ़ा है। और वहां जब हमने कहा था मिल, मिल अस्समावात व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा, हुमा 2 के लिए, हुमा, तो हिफ्जुहुमा दोनों की हिफाजत, किन दोनों की, वो पीछे आए हैं दोनों, समावात, आसमान, जमीन, जमीन। अर्थ। हाँ, तो हुमा का मतलब 2, ये भी याद रखना है आपने। अब आप देखें, हुमा आपको अगर आता था तो हिफ्ज अलग किया, टुकड़े करने भी आसान हुए। वहुवल अलीयुल अजीम, अल अली भी हमने पढ़ा था, रब्बी अल, कहाँ पे पढ़ा था हमने, आप बताएं। सुभान सुभान रब्बियल रब्बियल आला। अज़ीम। माशाल्लाह, उसमें पढ़ा था, और सुबहान रब्बी अल अजीम में अजीम भी पढ़ चुके हैं। तो ये भी हमें आते हैं। आइए देखते हैं जी। तो रेड वाले सारे हमें आते हैं, ब्लू वाले हमारे लिए नए हैं। तो वासिया, समा लिया, वसी का लफ्ज होता है ना उर्दू में, वसी जिसने ज्यादा चीज को अपने अंदर रखा होता है, वो ज्यादा वसत। तो वासिया समा लिया, कुर्सी हु, उसकी कुर्सी ने, समावात आसमानों को, वलाद जमीन को, वला और नहीं। तो याऊदू, हु के 2 टुकड़े हो रहे हैं। याऊदू का लफ्ज नया है हमारे लिए। उसको नहीं थकाती, हु उसको नहीं थकाती है क्या, हिफ्जू हुमा। ये वैसे हुमा को भी यहाँ पे वो होना चाहिए रेड, क्योंकि हमें इसका माना आता है उन दोनों की हिफाजत, हिफ्जू हुमा। वह हुआ, और वो क्या है, अल अली, वो बुलंद मर्तबा है, और अल अजीम, और अजमत वाला है। तो अब यहाँ फिर देख लें, मेरा ख्याल है यहाँ भी 50% से तो ज्यादा ही हमें आते हैं, 60%, 70% आते हैं यहाँ भी। तो वह हुवल अलीयुल अजीम। ठीक हो गया जी, चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने मुकम्मल किया। अब आते हैं दुआए कुनूत की तरफ। सर हम अच्छा इसका सर जी, इसका वसिया वसिया का हम ये तर्जुमा कर सकते हैं वुसत वाली, या वसी है इसकी कुर्सी। हाँ यूं कर लें, ठीक है। संभालिया उसकी कुर्सी ने, या उसकी कुर्सी वसत वाली है। असल में जब जब कोई चीज एज ए फेल आती है तो हमने उसको फेल की सेंस में ही तर्जमा करना होता है। जब एज ए इसम आता है तो उसी सेंस में उसका, ताकि ये ना होना कि पता चले हम इसम का फेल वाला तर्जमा कर रहे हैं। तो फिर ठीक बाजुकात है। यहाँ तो इतनी वो नहीं हो रही, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाज जगहों पे उससे सर बहुत फर्क। ये तो फेल माजी है ना। तो अभी आप इसलिए इन चीजों को जरा छोड़ दें। हमने जो जितनी चीज पढ़ाई जा रही हैं, जो आपको बताई नहीं जाती, वो आप सिर्फ जहन में रख लें कि इसका ये तर्जुमा जहन में रखना है। ठीक है जी। सो दुआए कुनूत अब जो है हमारे यहाँ, चूंकि ये बहुत पढ़ी जाती है इशा के वित्र में, तो मैं ये चाहता हूं, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है।
آپ کو میں بتاؤں بڑی پیاری دعا ہے یہ. تو ہو سکتا ہے آپ نے ویسے بھی لوگوں نے ترجمہ رٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن آج آپ اس کا ترجمے پہ غور کر لیں، بلکہ میں آپ سے کرواؤں گا، آپ سب سے. تو چاہے مائکس آن کر لیں لیکن تھوڑا سا شور کا خیال رکھتے ہوئے. تو جو بات کیا کہنے لگا تھا، ہاں، اب آج کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. جی، آج کے بعد جب آپ دعائے قنوت پڑھیں، آپ پھر اس میں ڈوب جائیں. اور اتنی خوبصورت جامع دعا ہے، آپ اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں اور سب کے لیے مانگ رہے ہیں. تو غور بھی کیجئے گا کہ کیسے مانگا جا رہا ہے، جمع ہے تو کیسے بن رہی ہے، ٹکڑے کیسے بن رہے ہیں، ترجمہ کیسے ہو رہا ہے. تو آئیے، اچھا، اب یہ جو ریڈ ہوئے ہیں نا، ہمیں آتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. میں آپ سے، اچھا سسٹر کہہ رہی ہیں پلیز مائک آن نہ کروائیں. مجھے تو تھوڑا سا پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا ہمارا، کہ ہم ساروں کو شوق بھی ہوگا. اچھا، جہاں شور مچے گا میں وہاں بند کروا دوں گا، ابھی تھوڑی دیر لوگوں کو ذرا حصہ لینے دیں. تو جو بلو ہیں اس پر میں آپ لوگوں کو ہنٹ دوں گا کوئی. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ رٹے والا ترجمہ نہیں لانا، یہاں دیکھ کے الفاظ کے حساب سے ترجمہ بنانا ہے. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہم، اب سب کو آتا ہے اس کا ترجمہ. اے اللہ، اے اللہ، اللہ، اے اللہ، ٹھیک ہے. اے ہے نا، اے انگلش کا الفابیٹ ہے، اے اردو کا لفظ ہے اے. اے اللہ، ٹھیک ہے. اللہم انا، سب لوگ بتائیں. بے شک ہم بے شک ہم بے شک ہمیں ہم، بالکل ٹھیک ہے. اور اب یہ جو نستعین ہے نا، نستعین یاد ہے آپ کو؟ نستعین، ہم مدد مانگتے مانگتے ہیں، ہم مدد مدد مانگتے ہیں مانگتے ہیں تجھ سے، آپ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم مدد مانگتے ہیں آپ تیری سے. مدد مانگتے ہیں یا تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. نستعین، نستعین نا، دیکھیں مضارع پڑھا آپ نے، نستعین کا ہم مدد سے مانگتے ہیں مدد تجھ مانگتے سے. ہیں ہم. ہم مدد مانگتے بالکل ہیں ٹھیک آپ سے. ہے. اب جو ہے، اچھا یہ ویسے نستغفرہ انہوں نے بلو کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے وستغفرہ میں یہ جب سورہ پڑھی تھی اس میں یہ پڑھ چکے ہیں. تو وہاں الف آ گیا تھا، یہاں پہ ہے وَنَسْتَغْفِرُ، نستغفر، ہاں اور مغفرت مدد فرما مانگتے ہیں تجھ سے. بخشش طلب کرتے ہیں آپ سے، بخشش مانگتے ہیں تجھ سے. آپ سے. بالکل ٹھیک ہے. مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. ہم سب مغفرت چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تجھ سے. بخشش چاہتے ہیں کا تیری یا تجھ سے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے یومنون، ایمان، مومن ہم نے کہا تھا، تو اس سے ذہن میں رکھیں وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لائے. ہم ہم ایمان لائے. نہیں، ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ہے، نؤمنو تو کیا ہوگا؟ ایمان ہم ایمان لاتے لاتے ہیں، لاتے ہیں. لاتے لاتے ہیں ہیں. اور ہم بیکا، ایمان لاتے ہیں بکا تجھ پر. تجھ پر، تجھ پر. ٹھیک ہے. تو مانا آپ توکل اور توکل کرتے اور ہیں آپ سے. نہیں سسٹر، اگر پھر آپ پڑھا دیں سب کو پلیز، تھوڑا سا خیال رکھیں، پھر اس طرح سے شور زیادہ مچے گا نا. تو آپ، میں اصل میں کچھ چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں، آپ آگے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے. بکا پر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا. یہاں دیکھیں بی نے حرف جر اپنا تھوڑا سا معنی بدلتا ہے، ٹھیک ہے. تو وَنُؤْمِنُ، یہاں پہ اس کا معنی آیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر. کچھ پر. تو ہم نے ریمائنڈ کرایا خود کو کہ حرف جر تھوڑا سا معنی بھی بدلتے ہیں. اب بتائیے، اب آپ کی باری، اب بتائیں. وَنَتَوَکَّلُ، اور ہم آپ پر توکل کرتے ہیں. اور توکل کرتے ہیں. پر شامل نہیں ہے. رٹا ہوا ترجمہ یہ نقصان کرتا ہے نا. میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، وَنَتَوَکَّلُ کیا معنی ہوگا؟ اور ہم توکل توکل کرتے ہیں. ہم توکل کرتے ہیں، ہاں، ہم توکل کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے علیکا، بھروسہ کرتے ہیں. آپ پر، آپ پر. تجھ پر. اردو ترجمے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ پر توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو ٹکڑے کہہ رہا ہوں نا، اب نیچے آپ کو تھوڑا سا اس
ایک وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے حصے کا ترجمہ کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. آگے چل کے ایک ایسی چیز آئے گی وَنُسْنِي. یہ نسنی کو اگر آپ نے ذہن میں لانا ہے تو ہم نے ثنا جو نماز میں ثنا کا ہم نے پڑھا تھا اس سے ذہن میں لائے. وَنُسْنِي کیا اور ہوتا ہم ہے؟ تیری تعریف کرتے ہیں. نسنی میں تیری موجود نہیں ہے, وہ الگ ہے. اور ہم اور ہم ثنا کرتے ہیں. اور مستی میں آپ رک عبادت جائیں, رکیں اور غور میں سے. ثنا کرتا ہوں. اچھا نہیں ہم آئے گا این نہیں کیونکہ ہے. نون سٹارٹ سے آ گیا ہے تو وہ ہم کو شو کرتا ہے. یس اچھا اچھا اللہ, میں بھی سن رہا ہوں, میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں ذرا, ٹھیک ہے. نسنی کیا تھا؟ ہم تعریف کرتے ہیں. علیہ کا تیری. اب یہاں پر غور کریں, اللہ کا معنی ہی غائب ہو گیا. تو آپ نے حرف جر کے اصول پڑھے تھے نا کہ بعض جی دفعہ سر. معنی ہوگا عربی میں لیکن ترجمے میں نہیں آئے گا. تو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں ہم تیری پر تعریف کرتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں نہیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وَنُسْنِي کا, ہم تیری تعریف کرتے ہیں. تو اردو سر ترجمے با میں معنی تو ٹھیک ہوگا, یہ با معنی تو ٹھیک ہوگا نا اگر علیہ اور کا کرے با معنی ایک ایک توڑ کے کرے تو. جی جی ویسے تو ظاہر ہے, یہی تو بات سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ الگ سے تو معنی بن رہا ہے کہ ہم تیرے پر تعریف کرتے ہیں, لیکن اردو زبان اس معنی کو ایکسپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی تو سر. اچھا, اب تعریف کیسی ہے؟ آگے ایک اور لفظ بھی ایڈ ہو رہا ہے. وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ. خیر آپ نے پڑھا تھا نا, الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. کون سی تعریف کر رہے ہیں؟ بہترین بہترین, اچھی, بالکل ٹھیک ہے, ایکسلنٹ. چلیں آگے لفظ آ رہا ہے وَنَشْكُرُكَ. اور اور ہم ہم کرتے تیرا. ہم تیرا شکر ہم ادا شکر کرتے ادا کرتے ہیں تیری. اور اب میں ہم آپ لوگوں شکر سے, کرتے ہیں تیرا. بالکل ٹھیک ہے, اب میں آپ لوگوں سے ایک چیلنج کویسچن پوچھنے لگا ہوں. چیلنج کویسچن تو جی سر. وہ یہ ہے, اگر میں آپ سے یہ کہوں آپ نے 4 ابواب پڑھے نا, 4 سیٹ پڑھے ہیں, فاتحہ والا, ناصرہ والا, سامیہ والا. تو مجھے یہ بتائیں یہ جو نشکرو ہے آپ کے خیال میں کون سے سیٹ کے حساب سے ہے یہ؟ سر ناصرہ کے پیٹرن پر. ہاں ناصرہ ینصرو کی طرح شاکرہ یشکرو نشکرو. اشکر یس. یہ اسکل بھی آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیکھنا ہے کہ اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ اس طرح بھی غور کریں کہ اچھا یہ اسی طرح بنا ہے, یہ بھی آگے بھی ایک آ رہا ہے اسی طرح بننے والا. تو پتہ نہیں آپ کیسے فیل کر رہے ہیں, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا سیکھنے کا لیول ولا اور نہیں ہم کفر کرتے ہیں, ہم تیرا کفر نہیں کرتے, اور نہیں انکار کرتے ہم انکار کرتے تیرا. تیرا تیری. اور نہیں ہم بالکل انکار ٹھیک ہے. کرتے تیرا. ولا اور نہیں نکفرو کا. نکفرو کیا تھا؟ ہم انکار کرتے ہیں. انکار تیرا جی تو شروع میں لگ گیا لا, تو اب معنی بن گیا کہ ہم انکار نہیں کرتے. نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا سنیں, اگلا لفظ ہے وَنَخْلَهُ. یہ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے خلوت, اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں خلا. خلا ہو جاتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے اصل میں خلا؟ علیحدہ. اب آپ کو یہ معنی کبھی نہیں بھولنا. تو ہم کیا کرتے ہیں وَنَخْلَهُ, ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں, علیحدہ ہو جاتے ہیں. علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اور اگلا لفظ ہے وَنَتْرُكُ. یہ اردو میں لفظ اور چھوڑتے ہیں, اور ہم چھوڑتے ہیں, ہیں, ہم ترک کرتے ترک ہیں. کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مَن يَفْجُرُكَ. یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے فاجر. فاجر ہوتا ہے نافرمان. تو مَن يَفْجُرُكَ لگا من, جو کیا کرے, مَن يَفْجُرُكَ, جو گناہ کرے تیرے ساتھ, جو تیری نافرمانی کرے, فرمانی نافرمانی کرتا ہے یا کرے.
ٹھیک ہے. اب ذرا رک کے جب تھوڑا مشکل آئے پھر اس کو دوبارہ پڑھ لیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اب نترکو میں جو کاف ہے نا، یہ والا کاف نہیں سمجھنا اس کو، یہ فعل کا اپنا حصہ تھا، ترک کا اپنا کاف ہے. ترک سے نترکو. نکلا جی. ہاں جی اب سنیں ذرا پلیز ایک منٹ. وَنَخْلَعُ اور ہم علیحدہ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور ہم ترک کرتے ہیں، مَن يَفْجُرُ کا جو بھی تیری نافرمانی کرے اسے. ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ بہت اچھا کروا رہے ہیں آپ لوگ. آگے اللہم بولیں. اے اللہ ایاکا خاص تیری صرف نعبدو تیری صرف ہم تیری عبادت کرتے عبادت ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم ولکا عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے اور تجھ تیرے پر لیے اور تیری تیرے ہی لیے نصلی نماز پڑھتے ہیں. ہم ہم نماز نماز پڑھتے ہیں پڑھتے نہ ہیں. ہم سلام نماز پڑھتے ہیں. جی 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 آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ سلی، یاد ہے آپ نے پڑھا تھا سلی، جی تو سر. اسی فعل سے یہ نصلی جو ہے نصلی ولکا ہم نصلی، نماز پڑھتے تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. اور اگلا آسان ہے وَنَسْجُدُ اور ہم اور ہم سجدہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ سجدہ کرتے ہیں. کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. وَإِلَيْكَ اور یہ آپ الہ تیری تیری طرف طرف اور کی تیری طرف طرف اور آپ کی طرف تیری اور طرف. آپ کی اب طرف سنیں لفظ آگے آ رہا ہے نا، ہمیں صحیح کوشش کرنا. تو صحیح. وائس از ہم کیا بریک. کرتے ہیں؟ نسعى آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہے. ایک سر منٹ. مائک جی بند جی کر دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے. نسا کا نہیں آتا میننگ. ہاں سر صحیح سے اس کو نسعى صحیح سے کوشش کرتے ہیں، کوشش. ڈرتے ہیں. جی اچھا اردو آپ کا بتائیں لفظ آواز صحیح ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب جی سر. صحیح ہے. ہم سوال کرتے ہیں. نہیں ہم ایک منٹ. کوشش کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. صحیح تو ہم کیا صحیح سے کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں. تو وَإِلَيْكَ نَسْعِي اور تیری ہی طرف ہم نسعى ہم کوشش کرتے ہیں. وَنَحْفِدُ یہ لفظ نیا ہے اور ذرا مختلف ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا، سروس. پیٹو. ٹھیک ہے تو وَنَحْفِدُ کیا ہوگا؟ ہم ہم خدمت اور کرتے ہیں. ہم خدمت کرتے ہیں. خدمت کرتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا وَنَرْجُو، اب آج کل کی اردو میں تو نہیں بولا جاتا، پرانی اردو میں لفظ رجا ہوتا ہے امید. ٹھیک ہے تو وَنَرْجُو رحمتک کس چیز کی امید کرتے ہیں ہم؟ تیری رحمت رحمت کی امید کرتے ہیں. ویری گڈ. اور اردو میں ایک لفظ ہے خشیت، ڈر. ڈرنا ڈرنا نخشا عذابک کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ اور آپ کے عذاب تیرے 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 عذاب سے عذاب سے ڈرتے ڈرتے ہیں. ہیں. تو اب الفاظ کا معنی کیسے یاد آپ رکھیں گے؟ رحمت کی وَنَخْشَى امید اور عذاب کا ڈر. تو عذاب نخشا کا ڈر. ہم ڈرتے ہیں، نرجو ہم امید کرتے ہیں. انا بے شک بے شک تیرا عذاب تیرا عذاب بالکفار ملحق، یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے نا ملحق کا، کسی کے گھر کے ساتھ ہم کہتے ہیں وہ اس کے الحاق ساتھ ہوا ہوا. ملحقہ ہے، جڑا ہوا ہے. جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. آپ کا عذاب کافروں سے، کافروں کے لیے، کافروں کو کافروں جڑا کے ہوا، لیے. کافروں کو ملے گا. ہاں. تیرا عذاب کافروں کے کافروں لیے کو جڑا ملے ہوا گا. ہے. تو مطلب یہ ہوا کافروں کو ہی ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا اور کافروں کے ساتھ عذاب جڑ جائے گا، انہیں کو ملے گا. سو الحمدللہ انشاءاللہ. یہ آپ نے ماشاءاللہ میرا خیال ہے اس میں 90% ترجمہ تو آپ لوگوں نے کروایا ہے، باقی کا بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں. بہت پیاری دعا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہر چیز ہم نے اللہ سے مانگی، اور ہم کے سیگے کے ساتھ کہ ہم نے سب کو شامل کر کے ساتھ، اکیلے اپنے لیے نہیں، خود غرضی نہیں چل رہی یہاں پہ. تو ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا مسلمان، اس کا یہی ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ایک امت کا کانسیپٹ اس کے اندر جو ہے اپنائیت کا. تو یہ پورا رواں ترجمہ ہے جی، وہ آپ پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ تو تھوڑی سی پریکٹس کرنی تھی پہلے، اس سے کی وہ ہو گئی. آپ اسی طرح قرآن کے باقی صفحوں پر آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے رہیے. اب اس کورس 1 آپ نے کر لیا، آگے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کورس 2 ہوگا،
اور کورس 2 رمضان کے بعد انٹروڈیوس کروایا جائے گا. روزوں میں کورس 1 دوبارہ کروایا جا رہا ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ کے گروپ میں ہم نے لنک ڈالا ہوا ہے, اس میں ریویژن ہو جائے گی آپ کی. وہ سیم کورس ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ سب کورس 2 میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ گروپ میں آپ کو بتائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا, اس چیز کو کبھی مت بھولیے گا. تو آئیے ذرا کوئکلی چیک کرتے ہیں کہ کورس کے مقاصد پورے ہوئے کہ نہیں. ابھی گرامر ہم اس کے بعد پڑھیں گے. اچھا جی, قرآن سمجھنا آسان ہوا کہ نہیں مجھے بتائیں, سب بتائیں. الحمدللہ جی سر الحمدللہ کافی بہت اچھا ہے. ابھی آپ دیکھ لیا کہ 50 الفاظ جو ہیں ہم اب ترجمہ کر سکتے ہیں. نماز ساری سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. ساری کی ساری پہلے سے الحمدللہ جب آپ نمازوں میں کھڑے ہوں گے زیادہ توجہ ہوتی ہے نماز میں. ہاں, تو اب اللہ سے تعلق قائم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کی ابھی کامنٹس بھی آج لیں گے ہم کلاس کے آخر میں, سبق پڑھا کے پھر آپ سے انشاءاللہ. تو اگر کوئی آپ اس میں سے شیئر کرنا چاہے تو ابھی ذہن میں رکھ لے, آخر میں آپ کو ٹائم دیں گے. نماز پہلے سے بہتر ہوئی, مؤثر ہوئی. اللہ کا ڈر, ماشاءاللہ بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق. تو جی بہتری آئی ہے. اب قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے ہمارا, کتاب کے ساتھ بہت پہلے سے اچھا ہے. اجنبی پہلے سے بہت نہیں, جان پہچان ہے اس کتاب, جان پہچان ہو گئی جی. ہو گئی نا. آیت پڑھتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے, آیت سنتے ہیں تو بھی میں پتہ آپ چل رہا لوگوں ہوتا ہے. کو نہیں, ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کو ترجمہ کتنے % آئے گا, لیکن اب قرآن کی کوئی لائن ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا کچھ نہ کچھ تعارف نہیں ہے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں. سر میں نے تو یہ ٹرائی بھی کیا ہے جی ماشاءاللہ, اور بہت مزہ آیا. الحمدللہ. تو نیک اعمال کی ترغیب بھی ہو رہی ہے. اصل مقصد تو ہمارا یہ بھی ہے نا کہ ہمارے اخلاق بہتر ہوں, میرے بھی اور ہم سب کے. اور کچھ عربی بھی پتہ چلنی شروع ہو گئی ہے. جی سر جی جی. اگر میں آپ سے کہوں ما اسمو کا تو کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے, آپ تو عرب دان ہوتے جا رہے ہیں. چلیں جی, اس کے ساتھ ہی ہم نے پہلا حصہ مکمل کیا. ایک دفعہ آسان ہوگا. کچھ چیزیں دہرا دوں آپ کے لیے. کل اور پرسوں 2 دن آپ کی ہم نے ریویژن کلاسز رکھی ہوئی ہیں آپ ہی کی ریکویسٹ پر, اور کل اور پرسوں بھی 2 دن آپ کا وقت 8 سے 9:30 تک ہوگا. تو اس کے حساب سے آپ تیاری کر کے آئیے تاکہ اچھی ریویژن کر سکیں. 1 گھنٹہ ریویژن ہوگی, آدھے گھنٹے میں آپ کو کل تصدقو کا تعارف کروایا جائے گا, پرسوں آپ کو کوئز کی اورینٹیشن دی جائے گی, اور پھر انشاءاللہ 7 کو آپ کا کوئز ہے. اس کے لیے تیاری رکھیں پوری. 7 مارچ کو اپنے ہوم ورک مکمل کر لیں, اور باقی ڈیٹس بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پہ ہم پہلا حصہ مکمل کر رہے ہیں. چلیں ایکسکیوز می سر. جی سر. میں سر ابھی کلاس لیو کرنی پڑے گی, ذرا مجھے سائڈ ایریا میں ذرا دور جانا ہے. میں پھر انشاءاللہ ریکارڈنگ سے لے لوں گا بقایا. جی آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی, میں نے کہا اجازت لے لوں آپ سے. ٹھیک, ماشاءاللہ, ٹھیک اجازت. ہے جی, اجازت ہے جی. سو اب ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف بھی, آج بہت دلچسپ ہمارا لیسن ہے, اور اس کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گرامر میں آج ہم نے فعل کے شارٹ ٹیبل, آپ نے پورا ٹیبل بنا لیا ہوا ہے, تو مختصر ٹیبل یعنی بڑے سے چھوٹا, وہ آسان کام ہے. سمری بنانی آسان ہوتی ہے, مشکل کام ہم نے کر لیا, تو اس لیے یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے. ٹی پی آئی ذرا ایک دفعہ کوئی کروائے آپ میں سے. جی کون کرا رہا ہے؟ دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ماشاءاللہ سسٹر, آپ نے تو میری سپیڈ بھی جو ہے وہ توڑ دی ہے. ایکسیلنٹ. تو اسم فعل حرف اب سب کا پکا ہے؟ کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی کویشچن تو نہیں ہے؟ الحمدللہ. چل, یہ ہمارا پورا ٹیبل تھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے پچھلی کلاس میں اس میں مؤنث کے صیغے بھی ڈال دیے تھے کہ فعلا, بولیں ذرا مؤنث کیا ہوگا؟ فعلت. یفعلو, تفعلو.
फातहा, तफअलु फातहा, فتحت फतहत यफ्तहु, يفتح कसरा, सॉरी सर समझ नसरा, नसरा, नसरत बिल्कुल सही है। इसका मतलब है आपने मोनस की अच्छी सी तैयारी की हुई है। ठीक है जी। तो अब हम जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा टेबल है, इस बड़े टेबल को अब हम छोटा टेबल बना लेंगे। तो छोटा टेबल जहन में रखेंगे ना, कोई भी नया फेल आया उसको छोटे टेबल पे चेक करेंगे, तो बड़ा टेबल आप खुद ही बना सकते हैं, आपको स्किल आता है। तो अभी देखते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, जब मैं आपके सामने फ़अला बोलता हूं तो क्या माजी की सारी चीजें आपके जहन में आ जाती हैं? सिस्टर अरूज उमर, फ़अला से आगे बोलें, क्या क्या बोलेंगे? फाला फालू फाला फालतू फालता फालतू फालतू फालना। माशाल्लाह। अब जरा प्लीज अब एक एक बोलिएगा, आप जिस तरह मैं बुलाऊं ना आप उस तरह बोलें, आसानी हो। अच्छा, सिस्टर नाइला तबस्सुम, अगर मैं यफ़अलु बोलूं तो आगे फिर क्या बोलती हैं आप साथ? तफअलु सर यफ़अलु से आगे क्या क्या बोलेंगी आप? यफ़अलु, यफअलु यफअलूना तफअलु तफअलु अफअलु तफअलूना नफअलु। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सिस्टर सफिया ताहिर, मैं जैसे इफ़अल बोलूं तो आगे आप साथ क्या बोलती हैं? अलू ला तफअल ला तफअलू। माशाल्लाह। इसका मतलब ये हुआ, गौर से मेरी बात सुने, कि जब मैं फ़अला बोलता हूं तो ये ऐसे होता है जैसे मैंने चाबी लगाई और बाकी का कमरा आपने खुद खोल लिया, है ना? आप समझ जाते हैं अच्छा माजी के सारे बोल रहे हैं। जैसे ही मैंने मुदारे का एक बोला, चाबी लगी, आपने कहा ये कमरा भी सारा खोल लेते हैं जी, यफालू यफालूना तफालू अफालू तफालूना नफालू हिया तफल। जैसे मैंने चाबी लगाई इफ़अल, आपने कहा अच्छा अमरवा नहीं है, इफ़अलू ला तफल ला तफालू। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये तीनों चाबियां उठा रहा हूं, पहली पहली फ़अला, यफालू और इफ़अल, और इन्हें इकट्ठा कर देता हूं एक जगह पे। फ़अला उसने किया, यफ़अलू वो करता है, इफ़अल कर। अब आपको पता है इससे बाकी जितनी भी फॉर्म्स बनती हैं आप खुद ही बना सकते हैं। बना सकते हैं आप सब? बताएं। यस सर बना सकते हैं। तीन डब्बे हमने भर दिए, 3 डब्बे खाली हैं, 3 बॉक्सेस आपको खाली नजर आ रहे हैं, है ना? तो हमने माजी, मुदारे और अम्र के सारे जो पूरे के पूरा टेबल था उसको सिर्फ इन 3 चाबियों से कहा कि आप खोल कर अंदर देख लें, बाकी अंदर रखी हुई हैं। तो आपके ख्याल में अगले 3 डब्बों में क्या डालें हम? सर इसमें वो करने फाइल फूल पे फाइल मफूल और फेल अमर नहीं। इंशाल्लाह, वेरी गुड। देखे ना, ये होता है इंटेलिजेंट माइंड। तो 3 हमने अफाल डाले, तो 3 अब इसके अंदर हम डाल देते हैं फाइल, इस्मा जो है, और फेल। मफूल, फेल, ये तीनों इसम है, याद रखे। फाइल, अच्छा ये भी चाबी है। तो ये किस चीज की चाबी है? वो तो फाला से तो फालू फालतू फालतू फालना बन रहा था, फाइल से क्या बनता है? ये किस चीज की चाबी है बताएं? फाइल करने वाला, इसम करने इससे और करने क्या वाला। बनता है? चाबी तो हम कह रहे हैं ना जिससे आगे बहुत कुछ बनता हो। जमा बनते हैं इनके। वेरी गुड। ये कौन बोली है सिस्टर? इनके लिए 5 स्टार है जिन्होंने कहा है इसकी जमा बनती है। अरूज उमर। और क्या बनता है? सर किस सेंस में कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही थी, मतलब क्या मतलब क्या आपको याद है आपने जो इसम में शुरू में इसम से चीजें बनाई थी, तो एक तो हमारी सिस्टर ने सही कह दिया, मोनस बनती है। सिस्टर ये कौन है? वेरी गुड। ये अरूज है। इससे फाइल से फाइला मोनस भी बन सकती है, जमा भी बन सकती है, और ये अल फाइल भी बन सकता है, और फाइलुन भी बन सकता है, फाइलिन भी बन सकता है, फाइलिन भी बन सकता है ना ये सारी चीजें। यस यस सर। तो बस हमने इसको भी चाबी बना लिया, फाइल
मफऊल फेल, और उसको भी उसी टेबल में अंदर सेट कर दिया। ये बन गई हमारी 6 चाबियां, 3 अफाल की, 3 अस्मा की। 3 अफाल, 3 अस्मा, ये याद रहे। 6 चाबियां, 3 अफाल। अफाल में कौन सा? माजी मुदारे अम्र। अस्मा कौन से? फाइल, मफूल, फाइल, मफूल और फेल। बिल्कुल ठीक है। जैसे अफाल से आगे और बन सकते हैं, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलु, यतफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल। इसी तरह फ़ाइल से फ़ाइलन, फ़ाइलिन, फ़ाइलुन, अल फ़ाइल, फ़ाइलून, फ़ाइलीन, फ़ाइला। और फ़ाइला की भी जमा बन सकती है। कैसे? फाइलात। फ़ाइलात। आप देखिए, एक चीज से आप कितना कुछ बना सकते हैं। ये फायदा है ये आपके शॉर्ट टेबल का। बात को समझ गए हैं? देखें देखें, अल फाइल या फाइलुन, फाइलिन, फाइलून, भी आएगा। अल मफऊल, इसी तरह अल फेल, ये सब कुछ बन सकता है। इनकी जमा बन सकती है जो मैंने अभी बताया। इनकी मोन्नस बन सकती है, मोन्नस के आगे जमा बन सकती है, सब कुछ बना सकते हैं हम इनसे। ठीक हो गया? अब हमारा ये टेबल हो गया मुकम्मल, और इसके हमने शॉर्ट टेबल भी बना लिया। तो आइए अब करवाइए शॉर्ट टेबल की प्रैक्टिस। सिस्टर निम्रा रहमान करवाएं। अच्छा, शॉर्ट टेबल की प्रैक्टिस कैसे होगी एक दफा मैं बता देता हूं। सिर्फ ऐसे होगी। ये फ़अला, उसने किया। यफ़अलु, वो करता है। इफ़अल, कर। फाइल, करने वाला। मफऊल, जिस पर असर पड़ा। फेल, करना, काम का नाम। जी सिस्टर निम्रा। फाला उसने किया, यफलू वो करता है, इफल कर फाइल करने वाला, मफूल जिस पर काम का असर पड़ा, और फेल काम करना या काम का नाम। सिस्टर आरिफा करवाएं। फाला उसने किया, यफअलू वो करता है, इफअल कर फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर हो, फेल काम काम का नाम। सिस्टर नाजिया करवाएं। फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफल तुकर फाइल करने वाला, मफऊलुन जिस पे असर पड़ा, फेलुन काम का करना। आप लोग इशारे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इशारे लाजमी करने हैं साथ जी साथ सर। साथ इशारे, क्योंकि जी अब शॉर्ट टेबल के इशारे भी सीखने हैं हम सब ने। ठीक है? अच्छा, जी सर। तो ये हो गया फाला का शॉर्ट टेबल। इसी पैटर्न पर आगे हम फातहा का कर सकते हैं, जाला का, सभी कर सकते हैं। तो फातहा का करवाते हैं सिस्टर अनीसा मुनव्वर, करवाइए। जी सर। फतह उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तह इफ्ताह खोल, इफ्ताह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तहून मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी सिस्टर फरीना करवाएं। तो मैं करूं? जी। फतहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतह खोलना। माशाल्लाह। तो सिस्टर ताहिरा करवाएं। फतहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अब इसी तरह है नासरा। तो नासरा सिस्टर राबिया फजल, शॉर्ट टेबल। नासारा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, करेगा, उनसुर मदद कर, नंसिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नस्र मदद करने। जी सिस्टर अरूज उमर। नसरा उसने मदद की, यंसुर वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह। सिस्टर गजाला। सारा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, करेगा, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरा
مدد کرنا. سسٹر یا نصر بولیں یا نصرن بولیں, ٹھیک ہے, تو مدد, ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں, سسٹر رخسانہ اگر بتانا چاہے وہ بتا دیں یا کوئی اور بتانا چاہے, میں اگر آپ سے ابھی کہوں کہ کافرہ جو ہے ناصرہ کی طرح ہوتا ہے, کافرہ کا شارٹ ٹیبل بنائیں, تو سسٹر رخسانہ آپ ٹرائی کریں گی؟ پھر میں کروں, میں بناؤں, سسٹر رخسانہ کو چانس دیتے ہیں, پھر کوئی اور اگر. جی, کافرہ اس نے کفر کیا, یکفرو وہ کفر کرتا ہے, اکفر کفر کر, ٹھیک ہے, کفر کر, انکار کر, کافرن مدد, کافرن کفر کرنے والا, مکفور جس کا کفر کیا گیا, کفورن اور کفورن کفر کرنے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور کفر, ٹھیک ہے, آخری کیا ہوگا؟ کفرن. جی, ایکسلنٹ. تو اب آپ لوگ ذرا غور کریں, اب یہ شارٹ ٹیبل سسٹم بنا لیا نا آپ نے, 1 منٹ میں بنا لیا, ایک نیا فعل میں نے آپ کو بتایا, تو اس کا آگے پورا بھی آپ خود بخود بنا سکتے ہیں. کفر کفر کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا, یکفرو یکفرون تکفرو اکفرو تکفرون نکفرو اکفرو اکفرو لا تکفر لا تکفرو, کافر مکفور کفر. تو اگر میں آپ سے کہوں اسی طرح شاکرہ کا شارٹ ٹیبل, سسٹر امرین صدیقی, اسی طرح ناصرہ کی طرح کا کیا بنائے؟ شکرہ اس نے شکر کیا, یشکرو وہ شکر کرتا ہے, اشکر شکر کر, شاکر شکر کرنے والا, مشکور جس کا شکر ادا کیا گیا, شکر کرنا. ماشاءاللہ. اب یہ سکل یعنی اب آپ خود بخود افعال کے شارٹ ٹیبل, اور جس کا شارٹ ٹیبل آپ کو بنانا آ گیا نا, پھر آپ اس کا فل ٹیبل بھی خود بخود بنا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, ناصرہ سے یہ ہم نے دیکھ لیا. آگے دارابا کا ٹیبل کروائیں سسٹر صفیہ. ضربہ یضربو اضرب ضاربن مضروبن ضربن. جی, سسٹر حاجرہ. ضربہ اس نے مارا, ضربہ اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے مارے گا, اضرب مار, ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. جی ماشاءاللہ. سسٹر نجمہ عزیز, آپ ہمیں کروائے سامیہ کا ٹیبل. یس سر. سامعہ اس نے سنا, یسمعو وہ سنتا ہے, اسمع سن, سامعن سننے والا, مسموعن جس کو سنا گیا, سمعن سننا. جی, سسٹر اور کوئی نیا نام ہے تو ان سے کرواتے ہیں, ورنہ آپ سے ہی کروا لیں گے. چلیں, سسٹر عروج کروائیں. کون سا سر, سامیہ کا؟ جی سامیہ. سامیہ اس نے سنا, یسمع وہ سنتا ہے, اسمع سن, سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے شارٹ ٹیبل آپ الحمدللہ خود سے کر سکتے ہیں. اب جو آخری کانسیپٹ ہے گرامر کا آج کا سبق کا, وہ اب ہم شروع کریں انشاءاللہ. بڑا ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, کیونکہ قرآن میں یہ اس طرح جڑے ہوئے آتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بھی کیا, میں سارے کورس میں بھی کہتا رہا کہ ٹکڑے جو ہیں نا ان کو الگ کیجئے تاکہ ترجمے میں آسانی ہو. تو اسی طرح ہم فعل کے ساتھ جڑے ہوئے جو اسماء ہیں, ضمائر خاص طور پہ, ان کی پریکٹس کے حوالے سے آخری کانسیپٹ سیکھیں گے. کسی حد تک آپ نے یہ اسباق میں پہلے پریکٹس کیا ہے, اور اب ذرا ہم زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پریکٹس کے درمیان پڑھا تھا حل نصرتا زیدہ یا زیدن, تو جواباً آپ کیا کہتے تھے, بولیں. نعم نصرت زیدہ. نصر تو اپنی طرف اشارہ کر کے نصر زیدن, ٹھیک ہے. اگر کہتا تھا حل نصر تم زیدن, تو کیا کہتے تھے آپ؟ نصر نا زیدن. ٹھیک ہو گیا. اب ہر دفعہ تو زید بھی لگا ہوگا نا, یا قرآن میں پلیز میوٹ ساتھ ہی کریں.
राइट। और कुरान में हर जगह कोई ना कोई नाम तो नहीं होते, बल्कि उनकी जगह जमायर लगे होते हैं। एक दफा नाम आ गया, उसके बाद उर्दू में भी ऐसा ही होता है। आप कहते हैं अली ने किताब पढ़ी, वो बाजार गया, उसने ये काम किया, तो एक दफा नाम आया, उसके बाद वो। इसी तरह हम यहां भी अब जायद की जगह लेकर आए हु। ठीक है जी, कि उसने ये किया, उसने वो किया। तो जब हमने इसे जोड़ा तो मैंने कहा हल नसरता, गौर से देखें, नसरता हु। तो पहले तो सिस्टर अनीसा आप मुझे बताएं कि मैंने कहा क्या है। क्या आप इसका तर्जुमा समझ आ रहा है आपको? हल नसरता हु जी। क्या तुमने बिल्कुल हल बिल्कुल सही नसरता कह हूँ, रही। क्या तुमने उसकी मदद क्या की? तुमने उसकी मदद की? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप जरा रुक जाएं, ये वैसे तर्जुमा मैंने करवाना नहीं था, लेकिन आई वांटेड टू नो क्या बात। तो ये देखें, पहले हमने कहा था ना तुमने जैद की, तो अब क्या था? नसरता हु। दो इशारे हुए हैं यहाँ पे। तो जवाब में भी उसी तरह दो इशारे होंगे। नाम नसर तू नाम नसर तू। नसर, नो प्लीज मुझे सुने, नसर तू, ये यहां तक वो फेल था। नसर तू हु, आगे वो भी है ना, उसकी। उसकी तो हाँ, मैंने मदद की उसकी। नसर तू हु। तो जब हु आया ना, तो हु में ही जवाब दिया। ठीक है। इसी तरह जब जमा पूछा, यार अपना माइक प्लीज बंद कर लें, जिनके पीछे शोर है। आपको शायद अंदाजा नहीं होता, लेकिन पढ़ाने वाले के लिए जरा थोड़ी सी काफी इरिटेटिंग होता है वो शोर जो होता है। तो क्या बात कर रहे थे, मुझे बात ही ध्यान से निकल गई जी। तो बताने में ये लगा था जी, जब जमा हो तो हल नसर तुम हु। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए ना, नसर तुम हु। लेकिन अरब लोग जो है ना, तेजी में ऐसे नहीं बोल सकते नसर तुम हो। तो उन्होंने उसको बना लिया हुआ है नसर तुमू हु। तो कभी ये देखें कहीं लिखा हुआ नसर तुमू हु, तो परेशान नहीं हो जाना। ये नसर तुम हु है, लेकिन अरब जो है बोलने में आसानी के लिए इसको कहते हैं नसर तुमू हु। तो अगर नसर तुमू या नसर तुम हु बोला, तो आप जवाबन क्या बोलेंगे? ना से उसको नसर ना चेंज कर नाम नसर ना नसरना हु। नसर नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अगर मैं कहूं हल नसर तुम हम, या असल में ना पढ़ेंगे यूं, नसर नाम तुमू, नसर ना हम नसर ना नाम हम, नसर ना नाम हम नसर हम ना वही हम। रह जाएगा और बाकी ना आ जाएगा। और वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, हल नसरता हम। अब आप क्या जवाब देंगे? नाम हल नसर नाम हम नसर तू नाम नसर हम। तू हम नाम नसर तू हम। हम माशा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, जबरदस्त, आप सबने बिल्कुल ठीक किया है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने मुदारे में कहा था हल तनसुरु जाइदा। तो बताएं जवाबन, आप क्या, सॉरी, हल तनसुरु जाइदा, तो आप क्या कहते थे? नाम अनसुर जाएगा। नाम अंसुरु जाइदा। हल तनसुरुना जाइदा। नाम आम नाम नंसुरु नंसुरु जैदा। जाइदा। अब हम कह रहे हैं जैद बार बार कह के थक गए हैं, अब की जगह कहेंगे हु। तो मैंने कहा हल तनसुरु, तनसुरु हु। तो अब आप जवाब नाम अंसुरुहु। अंसुरूहु। कोई और बहुत आसान बात की है मैंने आपसे। सिर्फ प्लीज जिनके बैकग्राउंड में शोर है ना, उनसे एक दरखास्त ये है कि अगर वो माइक नहीं भी ऑन करेंगे और अपने आप को भी ऊंचा सुनवा देंगे, तो तब भी इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा आपकी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अ, जिनके बैकग्राउंड में शोर नहीं है वो डायरेक्ट जवाब दे लिया करें। तो शायद मैं बहुत माजरत, मुझे लगता है वो मेरा आज भी दिन, सुबह भी फुल डे उसमें मसरूफ था। तो जब ये शोर मुझे थोड़ा सा
ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے مائکس میوٹ کروا دیتے ہیں. تو بسم اللہ. تو ہم بات کر رہے تھے سو تنصرو تھا سنگولر کے لیے. اچھا، اس کے آگے ضمائر کوئی بھی جڑ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. سو حل تنصرو ہو یا حل تنصرو ہم یا حل تنصرو تنصرو. اچھا، اگر میں کہوں حل تنصرو نی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تم نے میری مدد کی. نعم. انصرو نعم کیا انصرو انصرو. نعم انصرو کا نی ویری کا گڈ. کا ایکسلنٹ، یہ اس میں بولنی ہے. تو انصرو کا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ حل تنصرو، کیا تم نے مدد کی یا کرو گے میری. تو آپ نے جواب دینا تھا نا، تو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نعم انصرو کا. تو میں آپ کی اگر مدد آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ جی بڑے اچھے لیول پہ ہیں. تو اسی طرح حل تنصرون ہو، کیا جواب دیں گے؟ نعم ننصرون نعم ننصرونه ہو. کیا آپ سب نے اس تنصروہ. کی مدد کی؟ میرا خیال ہے نعم آپ پوچھتے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تاکہ پھر تھوڑا سا آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. اب امر و نہیں میں بھی اسی طرح دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے تھے انصر زائدہ. سسٹر ہاجرہ، جب ہم کہتے تھے انصر زائدہ، آپ کیا کہتے تھے جواب میں؟ انصرو زیدہ. ٹھیک ہے. اور جب ہم جمع میں کہتے تھے انصرو زائدہ تو کیا کہتی تھیں آپ؟ ننصرو زیدہ. منصور زائدہ. اب میں زید کو ہٹا رہا ہوں اور اس کی جگہ ڈال رہا ہوں یہاں پہ اور کہہ رہا ہوں انصرہو. تو سسٹر اب آپ کیا کہیں گی؟ انصرو. آپ کہیں گی انصرہو. جی ہاں، میں اس کی مدد کرتی ہوں. سسٹر عروج، اگر میں کہوں انصروہو تو کیا کہیں گی؟ ننصروہ ننصروہ. ننصروہو. اس کا مطلب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں انصر کا. تو آپ کیا کہیں گے؟ انصر انصرنی. انصر ہاں. انصر اب یہ آپ نے ٹیکنیکلی تو جواب صحیح دیا ہے، لیکن ایسا سوال نہیں کیا جائے گا نا کہ انصر کا، کہ تو اپنی مدد کر، ہے نا. یہ تو عجیب سی بات ہے نا. تو بہرحال لیکن آپ نے جواب بالکل ٹھیک دیا کہ کا کو ہم نے نی میں بدل دیا. سو ہاں، اگر میں کہتا ہوں انصرو نی تو اب انصر آپ کیا کہیں گے؟ انصرو کا آپ کہیں گے انصرو، انصرو کا. میں آپ کی مدد. ٹھیک ہے جی. کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا الحمدللہ ہمارا ضمائر کی پریکٹس بھی، کہ آپ اس طرح سے. تو سبق نمبر 20 کی ورک بک کے اندر آخر میں اس کی پریکٹس دی ہوئی ہے. بڑی توجہ سے احتیاط سے دیکھ کر کرنی ہے. اکثر لوگ اس کانسیپٹ کو صحیح نہیں کرتے. آپ نے سوچ سمجھ کر دو اشارے جب آپ کریں گے تو پھر غلطی نہیں ہوگی، اور اشارہ کر کے کریں گے انشاءاللہ پھر بھی غلطی نہیں ہوگی. تو اب ہمارے پاس کوئی 10-15 منٹ ہیں. ہم اس میں آج کا نقطہ تعلیم، پھر انشاءاللہ آپ سے آخری بات اور دعا، اور پھر آپ کے تاثرات کے کورس کا آخری دن ہے. تو اس حوالے سے لہٰذا یہ پہلے نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم بڑا ہی خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن صاحب قرآن سے یقالو لصاحب القرآن، کہا جائے گا صاحب قرآن سے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤوها. اقرا آپ کو پتہ نا، پڑھو، ورتقی ورتل، پڑھتے جاؤ، اور کیسے پڑھو؟ جیسا کہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے. کما کنت ترتل فی الدنیا.
यानी ठहर कर अच्छे तरीके से पढ़ा करते थे, तो क्या होगा, फाइन्ना, पस बेशक, देन, यानी पढ़ो और बढ़ते जाओ। इर्तका का लफ्ज होता है ना उर्दू में, इर्तका। इर्तका क्या होता है कि चीज अपने एहसन की तरफ जाती जाए। ऊपर तो फिर चढ़ती तुम्हारी जाए। मंजिल क्या होगी, इन मंजिलतका, तुम्हारी मंजिल होगी इन द आखिर, उस आखिरी आयत के पास जो तुम तलावत करोगे। तो कैसा खूबसूरत अनाउंसमेंट होगी साहिब जज़ाकल्लाह। कुरान के पास के लिए। आपको पता है ना कि वो बड़ा जन्नत में, और फिर जन्नत में जाके ये आपके लिए यानी एक खास, कि तुम कुरान पढ़ते जाओ और तुम्हारे मंजिलें बुलंद होती जाएं, और फिर जितना तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे, तो यहां से मैं और आप क्या सबक सीखें कि हमें कुरान ज्यादा आना चाहिए। और ये जितना हमें ज्यादा आएगा वहां हम पढ़ेंगे, और फिर मुसाबकत अच्छे वाली, कि मैं फिर उतनी ज्यादा ऊंची मंजिल पर होऊंगा या होंगी। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक दुनियावी घर जो बनाने के लिए हम बड़ी कोशिश करते हैं, लोग अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, और लोग रिटायरमेंट का सारा पैसा और सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं, घर बन जाए, घर बन जाए, मेरा अपना घर बन जाए। फिर किस्मत की बात होती है, कुछ बना पाते हैं, कुछ से नहीं बनता। जो बना पाते हैं उसमें 1 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, कोई बड़ा खुशकिस्मत होगा 20, 25, 30, 40, 50 साल रह लेगा, इससे ज्यादा कौन रहेगा। आखिरकार तो जाना ही है। तो जिस कदर आप बूढ़े होते हैं, बुढ़ापा परेशानी का बायस बनता है। तो हम कैसा घर बनाने में लगे हुए हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं, जबकि जो उखरवी घर है हमेशा की तरक्की वाला, वो साहिब कुरान के लिए, हाफिज कुरान के लिए, जो पढ़े, कुरान पर अमल करे, और उसके फिर दर्जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ बुलंद करते जाएंगे। और कितना आसान तरीका, कुरान समझें, इंशाल्लाह हिफ्स भी आसान होगा। तो नियत भी कर लें कि हम इंशाल्लाह कुरान समझते जाएंगे, हिफ्स करते जाएंगे। मैंने बहुत सी सूरतें, मैं हाफिज नहीं हूँ, और कम सूरतें याद थी, जब से तर्जुमा आना शुरू हुआ तो बहुत सी सूरतें याद हो जाती थी। कहीं भूलने लगता था तो वो माना कि यहाँ आगे ये बात चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़रूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ्स हो, जिस कदर जितना भी हिफ्स कर लें, ज़ाहिर है वहाँ अनाउंस ही होगा कि जितने पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ, और फिर बुलंदी और ऐसी नेमतें जो कभी ख़त्म ना होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक मुकम्मल हुआ। टारगेट तो हम पहले अचीव कर चुके थे। आज हमने देखा हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए। 41,111 अल्फाज कुरान में आने वाले हमने सीख लिए। ये सफ़र हम जारी रखेंगे। आपको मैं पहले ही दावत दे चुका हूँ अगले सबक में दाखिले की, और आज चूंकि आखिरी दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप और मैं, मुनासिब बात ये होती है कि हम सबसे पहले शुक्र अदा करें। किसी कोई भी हमारे साथ एहसान करे, नेकी करे, तो सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर शुक्र के लिए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उसके फजल और मेहरबानी से था कि उसने हमें इस काबिल किया और हमने इस कोर्स को मुकम्मल किया। इस मौका पर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सब दुआ भी करें, और हम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब का, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है, हर रोज़ इस पर काम करते हैं, इसको बेहतर करने की कोशिश। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैं हमेशा अपने उस्ताद मोहतरम, जिनसे मैंने सीखा, अरशद मलिक साहब और अल-फलाह मंजिल की ट्रस्ट की जो टीम है, इंशाल्लाह, क्योंकि वही आपके सर्टिफिकेट बनाएगी और सारी चीज़ें वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन सब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये कुरान कोर्सेज के इनकाद के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए और कुरान के लिए दिन रात अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट यहाँ इस्लामाबाद में है, वो काम कर रहा है। पाकिस्तान में ये सारे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाने का तमाम तर जिम्मेदारी अल-फलाह मंजिल ने उठाई हुई है। मैं इस मौका पर चाहता हूँ कि हम सब, जितने भी AQT हजरात आपको रिवीजन करवाने के लिए आते थे, उन सब का शुक्रिया अदा करें। और एक साहब ऐसे हैं हमारे साथ, मेरे ब्रदर अजीज और ब्रदर हई, उनके शुक्र के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. اتنی استقامت، اتنی ہمت، اتنی کوشش. اور ابھی اسلام آباد میں وہ کل اور پرسوں ایک دن ٹریننگ بھی کر رہے تھے، اور ہائر لیول پر QC 4 اور 5 کی، اور خود بھی کورسز کروا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہماری ساری کلاسز میں موجود ہوتے تھے، کلاسز شروع کرتے تھے. اور میں آپ سب کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس کے لیے میں کسی کو ایک پیسہ نہیں دیتا. یہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب احباب، یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. میرے اوپر لازم ہے. تو شکریہ کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں اپنی ڈھیروں برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. ہمارا ینگ بچہ شاہزیب سلیم، یہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ، شروع میں آپ کی ساری رجسٹریشن، آپ اندازہ کریں 1000 لوگوں کی رجسٹریشن کرنا، یہ بچہ شاہزیب کرتا ہے. بلال سعید صاحب ہمیں بہت بڑی سپورٹ دیتے ہیں، اور ہم یہ جو اپنے کورسز کے اوپر کسی قسم کی اجرت نہیں لیتے، اس میں بلال سعید صاحب کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میرے دوست اور بھائی ہیں. تو اسی طرح آپ سب کا شکریہ، آپ نے ریگولر ان کلاسز کا حصہ بنے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری فیملی کو، اور وہ باقاعدہ اس کورس کا حصہ ہوتے ہیں. ایک تو اس طرح سے کہ بیچارے کلاس کے درمیان پورے گھر میں ایک سناٹا طاری ہوتا ہے، میری بیگم نے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، میرے بچیاں جو ہیں، میرا بیٹا آج چھوٹا سب سے، وہ آ کے میرا یہ سارا کچھ سیٹ کرتا ہے، بیٹی بعض اوقات کرتی ہے، میں لیٹ اگر پہنچوں تو پہلے سے سب کچھ لگا کے. اور تو آپ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خاص طور پر میرے ایک صاحبزادہ صاحب جو ہیں حفظ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی زندگی میں توفیق دے. آمین. اور آپ سے ایک آخری بات جو ہے نا، وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، تھوڑا کم ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں نے اتنا پڑھایا ہے آپ کو، تو میں کچھ آپ سے کوئی فیس لوں نا آپ سے آج. اینی ویز اس پر بعد میں آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا، آپ یا بچپن میں آپ کہیں گئے ہوں گے، یا آپ کے تو وہ ایک دال والا آتا تھا بس میں یا ریل گاڑی میں، وہ ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی چکھواتا ہے. پہلے جب آپ چکھ لیتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے جی اب آپ خرید لیں. آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ کام؟ کسی کے ساتھ ہوا ہے آپ میں سے؟ یس سر. جی سر ہوا ہے، ہوا ہے نا؟ ٹرین میں ہوتا ہے سر. ہاں تو بس وہی کام میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. پہلے میں نے آپ کو کورس پڑھا دیا اور آپ کو کہا سارا فری ہے. اب میں آج آپ سے سب سے لوں گا فیس. اور تو ذرا بتائیں کتنے لوگ تیار ہیں مجھے فیس دینے کے لیے؟ ہم سب انشاءاللہ تیار ہیں، سب نہیں، تیار ہیں. میں ذرا نام دیکھنا چاہتا ہوں. سسٹر نمرا تو کہہ رہی ہیں تیار ہیں. تو سب تیار ہے سر سر، ہم سب تیار ہے، سب تیار ہیں سر، سب. تیار. آج مجھے بڑے ڈھیر سارے پیسے اکٹھے ہونے ہیں. جی بالکل سر، تو پھر جتنا اب آپ نے دیکھ لیں، ہمارے سوچ لیں. میں نے زیادہ پیسے مانگے تو مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے. Sir, I know you will کوئی not مسئلہ ask نہیں، about money. آپ نے ہم سے کہنا ہے تو کہ غلط آپ بات بھی کیوں نہیں بنے. یہ دیکھیں نا، سسٹر جو ہے نا یہ پہلے سے کہہ رہی ہیں اچھا، تو کہہ رہی ہیں آئی نو یو ول ناٹ آسک فار منی. کیوں نہیں پوچھوں گا؟ میں نے اتنی محنت کی ہے تو کچھ تو اجرت لوں نا آپ سے. سر آپ کہیں گے آپ بھی پڑھا لو، اچھا، آپ بھی پڑھاؤ. تو جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی اجرت، اور یہ تو کوئی محنت ہی نہیں ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے رب کے ہاں اس کو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. یہ ناممکن ہے کہ مجھے والا اتنا اجر دے سکے، اتنا فائدہ دے سکے جو اللہ مجھے دے سکتا ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے اب 3 کام کریں. اس کو آپ اس کورس کی اجرت سمجھیں، اللہ کے اس فضل، اس نعمت کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرنا سمجھیں. جس طرح آپ اس کو لیں، آپ اس کو لیجئے. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز، اور غور سے سنیں
اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اپنے پاس لکھ لیجئے کہ آپ زندگی بھر اب قرآن کے ساتھ جڑ جائیے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ اب ہم نے قرآن سیکھنا کبھی چھوڑنا نہیں، ہمیشہ بالکل قرآن سر، کو سیکھتے بالکل رہنا، پہلی بات۔ بالکل دوسری بات کہ دیکھیں حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہتر شخص تو وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ جس حد تک ممکن ہو، آپ کی کیپیسٹی ہو، آپ سکھانے والے بھی بنیں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ دیکھیں خصوصیات دی ہوتی ہیں۔ میری بڑی خواہش ہے آپ میں سے ہر کوئی قرآن پڑھائے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود قرآن پڑھائیے اور اپنے وسائل، اپنے ذرائع قرآن پڑھانے والوں کو مدد کرنے کے لیے استعمال کیجیے۔ بالکل کریں گے سر، بالکل۔ آپ کے ارد گرد آپ کے دوست احباب، آپ کی فیملی، وہ لوگ جو قرآن پڑھا رہے ہیں کسی طرح سے بھی پڑھا رہے ہیں، ویسے تو کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ سمجھ کر قرآن پڑھنے کے سلسلے کو امت کا ہر فرد اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، لیکن بچوں کو کوئی ناظرہ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو جہاں کہیں آپ قرآن پڑھانے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں اس معاشرے نے کتنا کمتر سٹیٹس دیا ان لوگوں کو جو اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں سب سے اعلیٰ بہترین استاد کا سٹیٹس ہمیں دینا چاہیے۔ تو آپ بالکل خود پڑھا سکتے ہیں، خود پڑھائیے، بہترین لوگ اس کتاب کو پڑھائیں، اور ورنہ جو پڑھا رہے ہیں، جو قرآن پڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو مل جائیے، ان کو سپورٹ کیجیے تاکہ یہ امت بہتر طریقے سے قرآن کو پڑھے۔ آمین تیسری آمین۔ بات، اگر اس سارے کورس کو کر کے میرے اور آپ کے ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، میں ابھی بھی اسی طرح جھوٹ بولوں اور لوگوں سے بد اخلاقی کروں اور بد دیانتی کروں اور میرے گھر میں معاملات بھی ویسے ہی رہیں، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا پڑھ کے بھی ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو امید ہے انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے والدین، مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آنی ہے کہ قرآن کا سیکھنا ہمارے لیے بے معنی نہ ہو۔ تو آخر میں اب انشاءاللہ ابھی دعا کروائیں گے اس کو کلوز کر کے، کیونکہ ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔